اور نیک بندوں کے ساتھ رہو گے، چاہے خانقاہوں میں رہو یا تبلیغی جماعتوں میں رہو، لیکن انشاءاللہ جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جلد سنت کے راستے پر عمل نصیب کر دیتا ہے۔ اسب با اسما یقین خوشتر رود، ایک گھوڑا مارو پیٹو مت، ابھی جوان ہوا ہے، چال نہیں جانتا، پیٹ پیٹ کے اس کو زخمی مت کرو، اس کو پرانے گھوڑوں میں ڈال دو۔ مولانا رومی 800 برس پہلے تبلیغی جماعت کے فضائل بیان کر گئے، چاہے ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ جماعت کوئی آنے والی ہے، مگر اللہ والوں سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا مضمون، اسب با اسما یقین خوشتر رود، ایک گھوڑا پرانے گھوڑوں کے ساتھ ڈال دو تو خود بخود چال سیکھ لے گا، مارنا بھی نہیں پڑے گا۔ جن کے لڑکے بے نمازی ہیں تبلیغی جماعت کے ساتھ لگا دو، نمازی بن کے آئیں گے، بے داڑھی والے داڑھی رکھ کے آئیں گے۔ کتنا پیارا شعر ہے جلال الدین رومی کا، اسب با اسما یقین خوشتر رود، گھوڑا جو جوان ہے مگر چلنا نہیں جانتا، دوسرے گھوڑوں میں ڈال دو تو دوسرے گھوڑوں کی ٹاپ اور چال کی آواز سن کر وہ خود بخود ویسے ہی چلنے لگے گا۔ اگلا مصرے میں فرمایا، راہ سنت با جماعت خوشبوت، سنت کا راستہ جماعت سے جلد آ جاتا ہے، سنت کا راستہ جماعتوں سے، نیک بندوں کی صحبتوں سے۔ یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی کوشش ہے، بہت بڑا اخلاص ہے کہ سارے عالم میں گمراہی کے سیلاب کے مقابلے میں ہدایت کا سیلاب جاری کر دیا، کیونکہ سیلاب کا مقابلہ سیلاب سے ہوتا ہے۔ اس میں انہوں نے آسانی کر دی، 6 نمبر کے اندر مگر محدود کر دیا کہ اگر عالم نہ ہو تو وہ بھی بہک نہ جائے اور انڈ بنڈ سنانے لگے، 6 نمبر میں وہ مقید کر دیا۔ دیکھا آپ نے اس قید کی تعریف، کیا قید ہے سبحان اللہ، کہ یہ بیچارے عوام ایسا نہ ہو کہ یہ بڑی بڑی باریک باتیں کرنے لگیں اور الٹی سیدھی، نہیں، 6 نمبر سے آگے نہ بڑھنا، علماء مستثنا ہے، علماء دین اس کی شرح میں اور کچھ بھی بیان کر سکتے ہیں۔